دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہزادی تھی۔ شہزادی کا نام شہزادی پتونیا تھا۔ شہزادی پتونیا اپنی خوبصورتی، مہربانی اور چھینکوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ جی ہاں، شہزادی کو ایک انوکھا مسئلہ تھا، وہ چھینکنے سے رک ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ سب اس کی 18ویں سالگرہ کے دوران شروع ہوا، جب گلابی رنگ کا پراسرار پولن کھڑکی سے قلعے کے اندر آ گیا۔ جیسے ہی شہزادی نے اسے سونگھا، اسے چھینکیں آنے لگیں۔ اس دن کے بعد وہ سب سے نامناسب موقعوں پر چھینکنے لگتی تھی۔ وہ شاہی دعوتوں میں، جنگجو مقابلوں میں اور یہاں تک کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کے دوران بھی چھینکتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ بہت پریشان ہو گئے، چنانچہ انہوں نے بہترین ڈاکٹرز، جادوگروں اور یہاں تک کہ ایک بولتا ہوا طوطا بھی بلایا، جو چھینکوں کے جادو کا ماہر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ لیکن جو بھی علاج انہوں نے آزمایا، کچھ بھی کام نہ آیا۔ جادوگروں نے عجیب و غریب معجون تیار کیے، ڈاکٹروں نے انوکھی جڑی بوٹیوں کا مشورہ دیا، اور طوطے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر مرغا بن کر گائے۔ لیکن شہزادی پتونیا کی چھینکیں نہ رکیں اور محل کے ملازم ہر وقت رومال کم پڑنے کی شکایت کرتے رہے۔ ایک دن ملکہ کو ایک خیال آیا اور اس نے اعلان کرایا، جو کوئی بھی شہزادی پتونیا کی چھینکوں کا علاج کر سکے گا، اسے سونے کی ایک تھیلی اور شہزادی کی طرف سے ایک خواہش پوری کرنے کا انعام دیا جائے گا۔ لوگ دور دور سے عجیب و غریب ٹوٹکوں کے ساتھ آئے۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ شہزادی کو ایک چمچ شہد کھاتے ہوئے ایک ٹانگ پر کودنا چاہیے۔ ایک چھوٹی بچی نے مشورہ دیا کہ وہ کیسے پھول کو سونگھے جو تتلی کی طرح لگتا ہو، اور یہاں تک کہ ایک بہادر سپاہی نے اس سے چھینکوں کا مقابلہ کرنے کا چیلنج دیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ کون زیادہ زور سے چھینکتا ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی طریقہ کام نہ آیا، بلکہ کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے اس کی چھینکوں کو مزید بڑھا دیا۔ جب سب لوگ امید چھوڑنے والے تھے تو ایک مسخرہ جس کا نام جنگلو تھا محل میں آیا۔ اس نے شہزادی کی مشکل کے بارے میں سنا تھا اور سوچا کہ وہ مدد کر سکتا ہے۔ جنگلو نہ صرف اپنے مزاح کے لیے مشہور تھا بلکہ اپنی بہت بڑی ناک کی وجہ سے بھی۔ وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ شہزادی کے سامنے گیا اور کہا، شہزادی عالیہ، میرے پاس ایک بہترین حل ہے۔ شہزادی پتونیا نے کہا، وہ کیا؟ جنگلو نے ایک نرم پر نکالا اور کہا، جب بھی آپ کو چھینک آنے کا احساس ہو، اس پر سے اپنی ناک کو گدگدی کریں۔ شہزادی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کیسے مدد کرے گا؟ جنگلو نے جواب دیا، یہ چھینکوں کو نہیں روکے گا، لیکن یہ آپ کو چھینکنے سے پہلے ہنسنے پر مجبور کر دے گا، اور پھر چھینکیں اتنی بری نہیں لگیں گی۔ شہزادی پتونیا کو یہ سب سے عجیب خیال لگا، لیکن جب اگلی چھینک آنے والی تھی تو اس نے پر کو پکڑ کر اپنی ناک کو گدگدی کی۔ اس کی حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ ہنسنے لگی، اتنی زیادہ کہ جب آخر کار چھینک آئی تو وہ اتنی شدید نہیں تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کو بڑی راحت ملی اور انہیں یہ سب اتنا مزاحیہ لگا کہ انہوں نے ریاست میں چھینکیں اور کہکے کا دن منانے کا اعلان کیا۔ ہر سال ریاست میں گدگدی کے مقابلے اور چھینکنے کے مقابلے منعقد کیے جاتے تھے، جہاں مسخرہ جنگلو ہمیشہ چیمپئن بنتا تھا۔ جہاں تک شہزادی کا تعلق تھا، وہ مکمل طور پر چھینکنے سے تو نہیں رکی، لیکن اب اسے چھینکیں زیادہ پریشان نہیں کرتی تھی۔ ہر چھینک کے بعد ایک اچھی ہنسی آتی تھی اور وہ اور جنگلو بہترین دوست بن گئے۔
दिन भर शरारतें करते और रियासत में खुशियाँ फैलाते रहते। और इस तरह छींकने वाली शहज़ादी मुस्कुराने वाली शहज़ादी बन गई और रियासत ज़मीन की सबसे खुशहाल रियासत बन गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी किसी मुश्किल का सामना करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि उस पर हंस लिया जाए।